قرآن وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی امینڈمنٹ کی گنجائش نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی لائبریری میں پڑھا ہے تو وہاں دوسری آیات ہیں، دنیا کی کسی اور لائبریری میں دوسری آیات ہیں، کسی اور ملک میں ہے تو اس میں تبدیلی ہو گئی، اس کے مضامین میں، اس کے جملوں میں، اس کے زیر و زبر میں، اس کے لفظوں میں، اور دوسرے ملک میں ہے تو وہاں ایک الگ قرآن ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ لوگ اس کے حافظ ہیں۔ قرآن کو رب تعالیٰ نے مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں بچے، نوجوان، بچیاں، بزرگ بہت خوبصورتی کے ساتھ پورا قرآن 30 پارے خوبصورتی کے ساتھ، روانی کے ساتھ، بغیر کسی تبدیلی کے زبانی سناتے ہیں، یاد رکھا ہے، روزانہ تلاوت کرتے ہیں اور رمضان میں زیادہ کرتے ہیں۔ تو یہ جب آپ گھر کے اندر ایک ماحول بنائیں گے، کریٹ کریں گے، انوائرمنٹ بنائیں گے، تو یقیناً پھر قرآن کو یاد کرنے کا شوق بچوں میں پیدا ہوگا۔ اسی لیے ہم یہ بات کہتے بھی ہیں اور علماء سے بھی سنتے ہیں، اور جو لوگ ماحول اچھا ہونے پر گفتگو کرتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ خاندان میں ایک بچہ یا بچی کو حافظ یا حافظہ ہونا چاہیے، اور ایک بچہ یا بچی کو عالم یا عالمہ ہونا چاہیے۔ اس سے آپ کے گھر کا ماحول بہتر رہتا ہے، پورے کنبے کا، خاندان کا، رشتہ داروں میں سے اگر کوئی ایک ہوں تو پورے خاندان کا، کنبے کا، رشتہ داروں کا، محلے کا، پھر جس بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں اس بلڈنگ کا، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سوسائٹی، جس گلی میں رہتے ہیں اس گلی کا ماحول بہتر ہوتا ہے۔ ان کو دیکھ کر کہ بھئی یہ قرآن سے کتنی قربت رکھتے ہیں، دوسروں کو بھی شوق جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن سے قربت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ عربی میں قرآن سے اتنی رغبت رکھتا ہے کہ اسے یاد کرتا ہے، اسے پڑھتا رہتا ہے، پھر جی چاہتا ہے کہ اپنی مادری یا قومی زبان میں اس کے ترجمے یا اس کی ریسرچ یا اس کی تشریح یا تفسیر کا جو ہے وہ بھی کام کیا جائے، اس پر بھی غور و فکر کیا جائے، اس طرح سے بھی اسے پڑھا جائے۔ جب اپنی مادری زبان یا قومی زبان میں تشریح یا تفسیر کی طرف بندہ جاتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یہ کیوں انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے، یہ کیوں سب سے بہترین کتاب ہے۔ تو قرآن سے قربت کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنا اور پڑھتے رہنا اس کا ثواب تو ہے ہی، لیکن جب بندہ اس کو پڑھتا رہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے، اس کی زبان میں ایک چاشنی ہوتی ہے، اس کے قلب میں ایک نورانیت آتی ہے، پھر اس کی طبیعت میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا رہتا ہے تو پھر اسے لگتا ہے کہ وہ اندر سے تبدیل ہو رہا ہے۔ قرآن سے قربت کے کئی فوائد ہیں۔ بندہ ادب سیکھتا ہے، اس کی زبان میں اخلاقیات آتی ہے، گفتگو میں اخلاق آ جاتا ہے، خوش اخلاقی سے گفتگو کرتا ہے، شیریں زبان ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن کو بار بار پڑھنے والے کے بارے میں دیکھا گیا ہے کہ وہ نرم مزاج کا ہو جاتا ہے، ٹھنڈے مزاج کا ہو جاتا ہے، اس کے مزاج میں نرمی آ جاتی ہے، ترش زبان وہ استعمال نہیں کرتا۔ قرآن سے قربت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو عربی میں پڑھتے پڑھتے جب اپنی مادری زبان میں یا انگریزی میں یا جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس زبان میں جو آپ کی گھر میں بولی جانے والی زبان ہے یا جو آپ کی قومی زبان ہے، اس میں جب آپ اس کے مطالعے کی طرف جاتے ہیں تو قرآنی واقعات سے بھی آپ کو آشنائی ملتی ہے۔ پھر جب آپ اس کی تہ میں جاتے ہیں، اس کے اندر ڈوبنے کی کوشش کرتے ہیں، غوطہ زن ہوتے ہیں، تو پھر آپ کے سامنے تاریخ اسلام آتی ہے، آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آتی ہے، آپ کے سامنے صحابہ کرام کی سیرت آتی ہے۔ بندہ پھر اس کام کو مزید انجام دینے کے لیے ریسرچ کی طرف جاتا ہے۔ قرآن سے قربت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول اچھا رہتا ہے، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، جہاں پہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ تو یقیناً جس نے قرآن پڑھا ہے پھر اسے یاد کر رہا ہے تو گھر میں بھی پڑھ رہا ہے، تو وہ اس کا پڑھنا پورے گھر کے لیے رحمت کا باعث ہو جاتا ہے۔ پھر جو قرآن کے پڑھنے کا شوق رکھتا ہے اور قرآن سے قربت رکھتا ہے، وہ آج کل کے دور کی جو خرافات ہیں جو بدقسمتی سے آ گئی ہمارے گھروں میں بھی، یعنی خواہ خواہ ٹیلی ویژن دیکھنا، خواہ خواہ موبائل فون، خواہ خواہ باقی چیزیں، گیمز وغیرہ، اس سے دور ہو کر اس وقت کو یہ قرآن کی قربت میں، قرآن کی تلاوت میں، قرآن کی تفسیر میں، قرآن کی تشریح میں، قرآن کے بارے میں ریسرچ میں گزارتا ہے۔